بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی مجلسیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملتے تو اس سے کہتے، آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان کو تازہ کریں۔ ایک دن انہوں نے یہ بات ایک آدمی سے کہی، اسے غصہ آ گیا اور اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نہیں دیکھا کہ وہ آپ کی ایمان کو چھوڑ کر ایک گھڑی کا ایمان اختیار کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، یہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، آؤ ہم ایک گھڑی اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اس نے کہا، کیا ہم پہلے سے مومن نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہیں، لیکن ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرت شریح بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تاکہ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں اور ذکر کی مجلس میں اللہ کی ذات و صفات کا آپس میں ذکر کرنے بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتے، آؤ ہم کچھ دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں، کیونکہ دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملتے تو مجھے کہتے، اے عویمر، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ایمان کا مذاکرہ کر لیں۔ چنانچہ ہم بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کر لیتے، پھر مجھ سے فرماتے، یہ ایمان کی مجلس ہے، ایمان تمہارے کرتے کی طرح ہے جسے تم نے پہنا ہوا ہوتا ہے، پھر تم اسے اتار لیتے ہو، اتارا ہوا ہوتا ہے، پھر تم اسے پہن لیتے ہو، اور دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک دو کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے، ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تاکہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیں، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کرتے۔ حضرت اسود بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے فرمایا، آؤ کچھ دیر بیٹھ کر ایمان تازہ کر لیں۔ ایمان تازہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ایمان تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اپنا ایمان کیسے تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا ماننا اور اس کے مقابلے میں انسانی تجربات اور اپنے مشاہدات کو غلط سمجھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ آدمی گیا اور اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا اور پھر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے شہد پلایا، اس سے تو دست اور زیادہ آنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اسے شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا اور پھر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو دست اور زیادہ آنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سچ فرماتے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اب جا کر اس نے بھائی کو شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب ضرورت پوری کر کے گھر واپس آتے اور دروازے پر پہنچتے تو کھکارتے اور تھوکتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک اندر آئیں اور ہمیں کسی نامناسب حالت میں دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کھکارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو پت کا منتر پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میں نے اسے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ اندر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کو میری گردن میں ایک دھاگا نظر آیا۔ انہوں نے کہا، یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا، اس پر منتر پڑھ کر کسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھاگا پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا، عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منتر، تعویذ اور گنڈا یہ سب شرک ہے، بشرطیکہ کہ ان چیزوں کو ہی خود اثر کرنے والا سمجھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ دکھنے آتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم کیا کرتا تھا، جب بھی وہ دم کرتا میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے تھا۔ شیطان تمہاری آنکھ پر ہاتھ سے کوچا مارتا تھا جس سے آنکھ دکھنے لگ جاتی تھی۔
جب وہ یہودی دم کرتا تو اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا جس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ تمہیں یہ کافی تھا کہ تم اس موقع پر یہ دعا پڑھ لیتی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی باندی گھر کے کسی کونے میں سو رہی تھی، یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھیں اور ان کو بستر پر نہ پایا تو اٹھ کر باہر چلی گئیں اور انہیں باندی میں مشغول دیکھا، وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر باہر نکلی، کتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا ہاں کیا بات ہے، اگر میں تمہیں وہاں پا لیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ چھری گھونپ دیتی۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہیں باندی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا، میں باندی کے پاس نہیں گیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میں جنبی ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور میں ابھی قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے یہ اشعار اس طرح سے پڑھے کہ ان کی بیوی قرآن سمجھتی رہی۔ محبت بڑھانے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاح مشہور من الفجر ساطع، ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ روشن اور چمکدار صبح کی طرح چمکتی ہے۔ اتا بالہدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے اور ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکین بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔ یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھر صبح کو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے کچھ پوچھنے گیا، انہوں نے کہا ہم جنگ صفین میں تھے تو ایک آدمی نے کہا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو کہا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ، کیونکہ ہم نے صلح حدیبیہ کے دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی تھی یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم لڑنا مفید سمجھتے تو ہم مشرکوں سے لڑ سکتے تھے، لیکن ہم نے مفید نہ سمجھا۔ صلح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہمیں ہمارے دین میں کیوں دبایا جا رہا ہے اور ابھی اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی ہرگز ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا بلکہ وہ غصے میں بھرے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکر کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن خطاب یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو اپنی رائے کو ناقص سمجھو، میں نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے مشرکوں کی طرف واپس کیے جانے کے دن دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکوں کی طرف واپس کرنے کو مان لیا تو مجھے اس سے اتنی زیادہ گرانی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے انکار کی اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو اس دن میں ضرور انکار کر دیتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں سورہ فتح پڑھ کر سنائی
اور دعوت الی اللہ کے باب میں صلح حدیبیہ کے قصے میں بخاری کی لمبی حدیث گزر چکی ہے، جسے حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر، کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔